अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ सब के लिए और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर एडवोकेट बुशरा मलिक और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। आज का मौजू हमेशा की तरह दिलचस्प, हसास और मालूमाती है और वो मौजू है हमारी पाकिस्तानी अदालतों में हाई प्रायोरिटी केसेस और आम केसेस की डीलिंग में फ़र्क। ये क्यों है, माशरे पर इसका क्या असर है और इसमें किस तरह की इस्लाह हम कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। आम तौर पर देखा जाता है कि अदालतों में हाई प्रायोरिटी केसेस जिसमें बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के केसेस आ जाते हैं, उनको उनकी डीलिंग के लिए कुछ कोर्ट स्टेप्स को बाईपास करके सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डील किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ आम केसेस जिसमें सर्विसेज के केसेस आ जाते हैं, फैमिली केसेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस आ जाते हैं, आवाम का ये कहना है कि उनको वो अहमियत नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस सतह पर एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है और आवाम के सवाल हैं अदलिया से, मुल्क से कि ऐसा क्यों है और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर क्या काम किया जा सकता है। इस मुद्दे पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमने एक बहुत ही लर्नड, हमेशा की तरह रिस्पेक्टेड और बहुत ही मोतबर शख्सियत को इनवाइट किया है, जिनका नाम है एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद अली भट्टी साहब, जिन्होंने वकालत के पेशे में बहुत महारत हासिल की और ख़ास तौर पर इस मौजू पर बेहतरीन अबूर हासिल रखते हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। और सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करती हूँ कि एक स्टैंडर्ड कोर्ट प्रोसीजर क्या है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का? हमारे पास पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन है। अब जो बात आपने कही है कि इसमें जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जैसे कि अगर मैं उसका जिक्र करूं कि पॉलिटिकल केसेस आमतौर पे करप्शंस के जो होते हैं, दहशतगर्दी के को केसेस होते हैं, या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के केसेस जो होते हैं, इनकी केसेस जो है वो कोर्ट्स तरजीही बुनियाद पे इंटरटेन इसी वजह से करती हैं क्योंकि इसमें अवामी इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा कोर्ट के लिए भी लाजिम हो जाता है कि अवाम को इत्माद में रखे और इनको जल्द से जल्द जो है वो निपटाए जी। लेकिन इन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पे अगर हम देखें, जो आम केसेस रोज़मर्रा के केसेस हैं अवाम के, जिसमें जो केसेस होते हैं ज़मीनी तनाज़ात हो गए, बिज़नेस के केसेस हो गए, या फैमिली मामलात हो गए, जिसमें अभी आपने सर्विसेज के जिक्र किए, जो आम पेशा एम्प्लॉय पेशे के केसेस होते हैं, ये तमाम केसेस जो हैं वो बैक पे चले जाते हैं क्योंकि जो कोर्ट में जो वो वसाइल हैं वो मौजूद नहीं हैं ताकि इन सबको यकजा करके इंटरटेन किया जाए। तो ज़रूरत इस अमर की भी है कि कोर्ट के पास वो वसाइल हों। वसाइल में जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि जजेस की कमी है, कोर्ट्स की भी कमी है। अगर हम आम तौर पे जो छोटे छोटे जो केसेस हैं अगर उनको देखें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिए जाते हैं, वहाँ पे भी कोर्ट्स की कमी है। अभी कोशिश की जा रही है, इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंशाल्लाह फर्दर इसी मंथ जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो टेस्ट भी जो अनाउंस हुए हैं ताकि जुडिशरी में जो है मज़ीद जजेस की अपॉइंटमेंट हो और इन केसेस को जो है जल्द से जल्द जो निपटाया जाए, क्योंकि केसेस की बहुत बहुतात है। और इसमें एक चीज़ वो ये भी है कि जैसे हाई प्रोफाइल केसेस हम देखते हैं तो उसके साथ साथ जो बड़े केसेस जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे जो बर्डन है वो एंटरटेन करती है, लेकिन आम शहरी जो सफ़र कर रहा है, क्योंकि हक तो उनका भी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25 इस चीज़ के पस मंज़र के गमास हैं कि इन चीज़ों को देखा जाए, फ्री ट्रायल हो, ट्रांसपेरेंट हो और सबके लिए इंसाफ जो है बराबर हो। तो इस लेवल पे जो है कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट है, वो काम कर रही है। कभी इम्कान है इंशाल्लाह, अभी जैसे आइनी तरमीमें हुई हैं, कानून पास हुए हैं, इनमें जो है वो आइनी जो कोर्ट्स हैं उनका भी क़याम अमल में आया है। फर्दर जो है वो हमारे पास यूटिलिटी कोर्ट्स हैं वो भी फर्दर है। ज़रूरत इस अमर की है कि केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो सर, आम तौर पर आवाम ये समझती है कि जो उनके आम केसेस हैं जो हाई प्रायोरिटी कानूनी सतह पर नहीं है, तो आवाम ये समझती है कि हमारे इंसाफ में ताख़ीर की जा रही है, जबकि हाई प्रायोरिटी केसेस जो हैं उनके इंसाफ में उनको उस हिसाब से इंसाफ मिल रहा है, उस टाइम से मिल रहा है जिस टाइम से मिलना चाहिए। तो
اب قانون کی زبان میں ہمارے پاس ایک ہمارا بنیادی لیگل پرنسپل ہے قانون میں وچ از ایکوالٹی بیفور دا لا، جسے اردو میں کہیں گے انصاف کے آگے ہر انسان برابر ہے. تو ہم اپنی عوام کو یہ بات کا میسج کیسے دیں، اور آپ کی مہارت کے حساب سے جتنا ایکسپیرینس آپ کو ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا عوام اپنے اس سوچ پر صحیح ہے یا ان کی اس سوچ کی کوئی وضاحت ہے؟ دیکھیں جی، جو ایز ویل ایز آئی ایم کنسرن، جو ہمارے تجربے کی بنیاد پہ چیزیں آئی ہیں، کورٹ نے ہمیشہ کوشش کی ہے جو ان کے سامنے معاملات آتے ہیں ان کو ثبوتوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈیل کرے. اور یہ آئین بھی کہتا ہے، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر بھی کیا، تو ٹرانسپیرنٹ ٹرائل جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. تو اب اس میں جو تاخیری بنیاد یہ ہر بار استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے وہ ثبوتوں کے ناپید ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب ثبوت ناپید ہوں گے تو وہ ٹرائل بھی اسی رفتار سے جائیں گے. اور عام طور پہ ہمارے پاس جو کیسز کی جو حساسیت ہے اس میں انویسٹیگیشن کا جو فیکٹر ہے جو پولیس کی جانب سے ہے وہ بڑا سست ہے. بالکل. اگر جیسے عام طور پہ کسی بھی چیز میں کیسز کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کے بعد کیس بیفور کورٹ آتا ہے، اس میں انویسٹیگیشن کا جو مرحلہ آتا ہے وہ بڑا سست ہوتا ہے، جس کا کورٹ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. پوری انویسٹیگیشن، چالان، سارے پولیس رپورٹس وغیرہ آنے کے بعد اگر وہ اس بنیاد پہ فیصلہ کرے، اس سے پہلے کورٹس نہیں کر سکتی. اس کے بعد جو ہے وہ جا کے فردر پروسیڈنگ ہوتی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو کیسز ہوتے ہیں، پبلک کے جو کیسز ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا تاخیری ہر بار یہیں سے ہوتا ہے. باقی ہائی پروفائل کیسز میں جو ہے وہ پولیس بھی جو ہے انویسٹیگیشن بڑی تنگ دہی سے آپ کو پتہ ہے وہ کرتی ہے، تو یہ بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے. باقی کورٹس کا جہاں تک تعلق ہے، کورٹ پورا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بنیاد سے اور ایک جو انصاف کے تمام تقاضے جو پورے کرتے ہوئے جو ڈاکومنٹس ان کے سامنے ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتی ہے. صحیح. اچھا سر، جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتائے کچھ ایسے ریزنز جس کی وجہ سے کیسز میں تاخیر ہوتی ہے، آگے چلنے میں ان کے تاخیر ہوتی ہے، جن میں سے ایک ریزن ہے سسٹم کا الیکٹرانک نہ ہونا. تو اگر یہ سمجھا جائے کہ اگر سارا سسٹم پولیس سے لے کر، پولیس کے انیشیل سٹیجز سے لے کر کورٹ تک پہنچنے تک، اور ایون جب کورٹ میں کیس پیش ہوتا ہے پھر آگے ٹرائل ہوتا ہے، اس حد تک یہ سارا سسٹم اگر ایک الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہو جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسز کے جو بیک لاگ ہوا ہے، اتنے سارے کیسز ابھی پائل اپ ہوئے ہیں، اس میں کس حد تک کمی آ سکتی ہے؟ اور یہ کمی آنے کی وجہ سے کیا یہ آنسر بن سکتا ہے عوام کی جو اس وقت شکایت ہے کہ ہمارے کیسز کو پرائیورٹی نہیں دی جا رہی؟ ہاں جی سر جی، میں بڑا اچھا آپ نے کوشچن پوچھا ہے. ایک واقعے سے میں جو ہے نا اس کا جواب آگے دوں گا. ابھی حال ہی میں میرا کیس ایک ڈسپوز آف ہوا ہے 489F کا، چیکس کے باؤنڈ کا. تو اس میں میرے کلائنٹس جو ہے وہ بری ہوئے اور الزام جو تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا. کورٹ نے بری کیا تو کیونکہ جب یہاں پہ جو پولیس کی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی بھی بنیاد پہ کورٹس میں، وہ اگر ایبسکاؤنڈر جو ہے یعنی کہ جس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، تو وہ ایک سسٹم ہے پولیس کے پاس. جب بھی آپ کہیں جائیں تو وہ آپ کا NIC ڈالیں گے، اگر مشکوک بندہ ہے تو وہاں سے وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اشتہاری ہے. تو ٹھیک ہے، آگے چلتا ہے. یہ پورے آل اوور پاکستان میں کنیکٹڈ ہے. تو میرا بندہ ملتان جا رہا تھا، آفٹر ڈسپوز آف کیس وہ ایکوٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ ملتان سے ایک پروگرام تھا وہاں پہ آیا تو راستے میں پولیس کھڑی تھی. انہوں نے کہا بھائی NIC دو، سب کے NIC ڈال. جب اس کا ڈالا گیا تو ہی واز ایبسکاؤنڈر. بھائی آپ تو ایبسکاؤنڈر ہیں، سندھ پولیس میں مطلوب ہیں. تو اس نے مجھے کال کی تھی، وکیل صاحب آپ نے تو مجھے بری کروایا. جب بری کروانے کے بعد آپ مجھے پولیس پکڑ لی، تو یہ اس FIR میں تو میرا جو ہے اب تک جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی کہ جب کورٹ سے بندہ بری ہو جائے، پولیس سسٹم میں ابھی تک وہ بندہ ایبسکاؤنڈر ہے ٹل ٹوڈے. دیٹ مینس الیکٹرانک مینجمنٹ یس، سسٹم بہت بڑا آپ کی الیکٹرانک کی بات میں کروں، ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، سسٹم جو ہمارے پاس ہے وہ بالکل ناپید ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل جو فائلنگ ہے اس کا بڑا فقدان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فاسٹ جو ہے جسٹس کی بات کریں، انصاف فوری مہیا کریں گے، سستا مہیا کریں گے اور آپ کے گھر پہ مہیا کریں گے، تو یہ چیزیں وسائل جو ہیں وہ آپ کو
عدلیہ کو دینی پڑیں گی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بغیر یہ ممکن نہیں. بالکل صحیح. تو آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ, اس پرٹیکولر فیکٹر کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ایسا پہلو یا ایسا ریزن ہو سکتا ہے جس کو ہم صحیح کریں اور یہ اور مدد کرے عوام کی شکایت کو ختم کرنے میں. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ یہ بات کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ کل ہی آپ کوئی ایک فیکٹر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کورٹس میں جس سے عوام کی اس شکایت کو ختم کیا جا سکے, تو وہ کیا ہوگا؟ لیکن بہت شکریہ, آپ نے اس قابل سمجھا. لیکن مجھ سے بڑے ذہین قابل جو لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کورٹس میں موجود ہیں. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس سوال کا جواب دینا بڑا لازم ہے, وہ کیسز کی درجہ بندی. وہ اگر ہو جیسے, کیونکہ یہاں پہ صرف ہائی پروفائل کیسز کی ترجیح بنیاد پہ جو نپٹانا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عام کیسز کو بھی نپٹانا چاہیے, ان کا بھی حق ہے, تو ان کو بھی ترجیح بنیاد پہ اہمیت دینی چاہیے. تو اس کے لیے آپ درجہ بندی کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں. تمام کیسز کے لیے جو بھی کرائٹیریا ہیں ان کے لیے آپ ایک جو ہے وہ کورس مہیا کریں, ان کے لیے ججز اپوائنٹ کریں. جس فیلڈ میں جس کی ججز کی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے, اس کی اسکل ہے, اس کو وہاں اپوائنٹ کریں. جس سے عام طور پہ یہاں پہ روسٹر بنائے جاتے ہیں, سروس کے ججز یہاں پہ موجود ہیں, بڑے قابل ججز ہیں, اور کسٹم کے یہاں پہ موجود ہیں, بہت قابل ججز موجود ہیں یہاں پہ, وہ کام کر رہے ہیں. تو باقی چھوٹے جو روزمرہ کے کیسز کے حوالے سے وہ بھی نپٹائیں جائیں. ابھی جو ہے وہ پیکونری جوریڈکشن کے حوالے سے جو کیسز کی جو آیا ہوا ہے کہ بھائی جو پرٹیکولر جو اماؤنٹ ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں لایا جائے. یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں, اور کورٹس میں جو ہے وہ عمل انیشیٹو لے رہی ہے, عمل کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر شامل حال رہی ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنی ضروری معلومات اس پروگرام میں شامل کی اور ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کیا. ناظرین, جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے آج بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہائی پرائیورٹی کیسز یا عام کیسز کو ڈیل کرنے میں ہماری پاکستانی عدالتوں کا کوئی منفی ادارہ یا ارادہ ہو. بہت سارے فیکٹرز اور بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ آج اس پروگرام میں ڈسکس ہوئیں, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ رہی ہے, جس کو حل کرنے کے لیے آج ہم نے کچھ پروپوزلز, کچھ باتیں کی کہ کیا ایسے میکینزمز, کیا ایسی چیزیں ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے آپ کی شکایت کو کم کیا جا سکے اور آپ کے کیسز کو بھی وہی پرائیورٹی دی جا سکے جو ایک ہائی پرائیورٹی کیس کو دی جاتی ہے. اس کے باوجود جو سوالات, جن باتوں کی ہم نے گفتگو کی, جن سوالات کے ہم نے جوابات دے سکے اس پروگرام میں, اس کے علاوہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو ہماری اسکرین پر ڈسپلے ہوا ہوا نمبر دیکھیے, اس پر لازمی رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے سوالات کو کیٹر کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر ایڈوکیٹ بشریٰ ملک کو. خدا حافظ.